ویسے پڑھنے کے لیے تو کئی کتابیں موجود ہیں، پر کیا ایسی بھی کوئی کتابیں ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ کریں؟ جی ہاں، تو آئیے میری لائبریری میں، بک ان مائی لائبریری۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی بک لائی ہوں جو دراصل بک نہیں بلکہ آپ کے لیے نایاب تحفہ ہے۔ میں بات کر رہی ہوں چینل ون کی پبلشڈ بک زیارت کوفہ۔ اب آپ سوچیں گے ریڈرز کہ ہمارے فون میں اتنے سارے ایپس ملتے ہیں جس میں دعائیں، زیارتیں سب پائی جاتی ہیں، تو پھر ایک ایسی بک کی کیا ضرورت ہے؟ لیٹ می چینج دیٹ فار یو۔ کیا آپ جانتے ہیں ریڈرز، کئی ایسی ڈیٹیلز ہیں جو ہمیں زیادہ تر ایپس میں نہیں ملتی ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے ریڈرز کہ مسجد کوفہ تو اپنی جگہ، لیکن صرف شہر کوفہ کی کتنی اہمیت ہے؟ یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرنا ایسا ہے جیسے دوسرے شہروں میں 100 رکعت نماز ادا کرنا، وہیں اس شہر میں 100 روپے صدقہ دینا ایسا ہے جیسے دوسرے شہروں میں 1000 روپے صدقہ دینے کے برابر ہے۔ اور یہ شہر کوفہ وہی ہے جہاں آپ چاہیں تو قصر نماز ادا کر سکتے ہیں یا آپ نماز پوری بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ مسافروں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، رائٹ؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم چاہے تو قصر پڑھیں یا پوری پڑھیں، یہ صرف شہر کوفہ کے لیے ہے۔ اور شہر کوفہ وہی جگہ ہے جو قرآن میں 4 سٹیز کے نام ملتے ہیں، جس میں سے ایک شہر کوفہ بھی ہے۔ اٹس ٹائم ٹو گیٹ ان سائڈ دا بک۔ ریڈرز، جیسے ہی آپ یہ بک ہاتھ میں لیں گے، آپ کی جو سب سے پہلے جس چیز پر نظر پڑے گی وہ ہے کہ اس بک میں 3 لینگویجز میں آپ کو زیارت ملتی ہے، مطلب 2 تو عربک ہیں، جیسے ایک عربک ہوتی ہے، پھر ایک ہوتا ہے ٹرانسلیٹریشن، پھر ایک ہوتا ہے ٹرانسلیشن۔ یعنی جو افراد عربک میں فلوئنٹ ہے، اس سے واقف ہیں، وہ عربک میں دعائیں اور زیارتیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو عربک نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو ان کے لیے انگلش میں عربک کو لکھا گیا ہے، جسے ہم ٹرانسلیٹریشن کہتے ہیں، اور پھر آتا ہے ٹرانسلیشن۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور بس وہ اندھا دھند کچھ بھی ریڈ نہیں کرنا چاہتے، وچ از اے گڈ تھنگ۔ اور اسی لیے اس بک میں بہترین ٹرانسلیشن بھی دیے گئے ہیں تاکہ آپ اپنی عبادت فکر کے ساتھ انجام دے سکیں۔ پھر جب ہم مسجد کوفہ میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کی زیارتیں اور دعائیں ملتی ہیں۔ اگر آپ ٹور کے ساتھ گئے ہیں تو مولانا زیادہ کر کے آپ کو وہ چیز پڑھوا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ سولو ٹریولر ہیں یا آپ مولانا کے ساتھ آپ فالو نہیں کر پاتے ہیں، دین دس بک کین کم فار یور ریسکیو۔ تب آپ جو ہے تو اس بک کو ریڈ کر سکتے ہیں اور اپنے طرح سے پڑھ سکتے ہیں، جو دعائیں اور زیارتیں اس میں ملتی ہیں۔ پھر سب سے پہلے جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو میں اپنے ینگ ریڈرز کو یہ بتانا چاہوں گی، جو لوگ اسپیشلی زیارت پر نہیں گئے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا۔ تو جیسے ہی آپ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں تو سامنے ہی آپ کو ایک کنواں دکھائی دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ریڈرز، یہ وہی کنواں ہے جو جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھا؟ یہ ان کے گھر کے باہر کا کنواں تھا اصل میں، اور یہیں سے اتنا پانی ابلا اور سیلاب آیا اور ساری دنیا اس سیلاب میں ڈوب گئی تھی۔ تو جب آپ جائیں گے اور انشاءاللہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ مسجد کوفہ میں بہت زیادہ اچھا لگے گا دیکھ کے، کہ ہم جو چیزیں سنتے ہیں پھر جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہم زیادہ ریلیٹ کر پاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ایک بیت التشت کر کے مقام ہے۔ اس کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ شہر کوفہ میں جب امام علی علیہ السلام کی حکومت تھی، ہم سب جانتے ہیں رائٹ کہ امام علی علیہ السلام اپنی حکومت کے زمانے میں وہ کوفہ چلے گئے تھے۔ ان کی حکومت کے دور میں ایک ایسا ہوا کہ ایک لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ حاملہ نظر آنے لگی، اور یہاں تک کہ لوگوں نے اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن امام علی علیہ السلام نے اس لڑکی کا دفاع کیسے اور کیوں کیا، جاننے کے لیے آپ کو اس بک کو ریڈ کرنا ہوگا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے یہ۔ پھر اس کے بعد جو لوگ جا چکے ہیں یا جو لوگ نہیں جا چکے ہیں میں ان کو بتا دوں، مسجد کوفہ میں کئی الگ الگ مقامات ملتے ہیں۔ مقام جناب ابراہیم، مقام جناب آدم، مقام جناب نوح، امام صادق علیہ السلام، ایسے بہت سارے مقام مسجد کوفہ میں موجود ہیں، جہاں ہر مقام پر 2 رکعت نمازیں ہوتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں، جو سب کچھ اس بک میں موجود ہے۔ Now, why you should invest in this book؟ ریڈرز، اگر ہم دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے فون میں ریڈ کرنا پریفر کرتے ہیں، لیکن اگر پیرنٹس ہیں تو ان کے ساتھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو ایک جگہ پر نہیں بیٹھتے، وہ ماشاءاللہ اتنی بڑی مسجد ہے جہاں وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب انہیں بیٹھانے کے لیے پیرنٹس کو، کیونکہ میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس خود ہو چکا ہے، انہیں بیٹھانے کے لیے پیرنٹس کو اپنے فون انہیں دینا پڑتے ہیں۔ تو اب جب ہم نے اپنا فون دے دیا
تو ہم کس چیز سے ریڈ کریں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے جیسے عاشورہ یا اربعین کا زمانہ ہے تو فون ہمیں امانت میں جمع کر دینے ہوتے ہیں, آف کورس فار سیکیورٹی ریزنز, تب ہمارے پاس فون نہیں ہوتا. حالانکہ مسجد میں کئی کتابیں ملتی ہیں جو عراق کی خود کتابیں جہاں پر ہر زیارت اور دعا موجود ہے, لیکن وہ پوری طرح سے عربک میں ہوتی ہے, تو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ زیارت کہاں سے شروع ہو رہی ہے, دعا کہاں سے شروع ہو رہی ہے, یا کون سی دعا کس مقام پر پڑھنی ہے. اور پھر ہم اپنے بچوں کو فون دے کر ہم نہیں پڑھ پاتے, یعنی ہماری عبادت کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے. اینڈ دین ایٹ دیٹ ٹائم دس بک کمز فار یور ریسکیو. یعنی اگر اب آپ نے اپنے بچے کو فون دے کر بٹھا بھی دیا ہے یا آپ کا فون باہر جمع بھی کر لیا گیا ہے, تب آپ کے پاس عبادت کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, کیونکہ بہت ہی لائٹ ویٹ ہلکی سی بک ہے, آپ اپنے پاس کیری کر سکتے ہیں, اور جب آپ کو کچھ پڑھنا ہو, کوئی عبادت کرنی ہو, تو آپ اسے نکال کر پڑھ سکتے ہیں. آپ چاہیں تو یہ بک ایز اے گفٹ دے سکتے ہیں آپ کے ریلیٹیوز یا فرینڈس کو جن کے بارے میں آپ کو پتہ چلے کہ وہ انشاءاللہ زیارت پر جانے والے ہیں, تو اسے آپ ہدیے کے طور پر انہیں دے سکتے ہیں, یا آپ خود بھی اپنے لیے رکھ سکتے, کیونکہ یہ ایک بیسٹ گفٹ ہوگا. یعنی عبادت وہ تو کریں گے ہی, ساتھ میں اس کے شریک ہم بھی ہوں گے, کیونکہ یہ ایک طریقے سے ثواب جاریہ ہوگا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی بک 100 روپیز کیا ہوتے ہیں آج 100 روپیز, ہم ایک پرنگلز کا باکس لے لیں تو ہمارے 100 روپیز یوں ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ تو دنیا اور آخرت کے لیے ایک بہترین انویسٹمنٹ ہے. اگر آپ اس بک کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل ون کے آفس سے رابطہ قائم کریں, اور اگر جسٹ ان کیس آپ ممبئی سے باہر ہیں یا کسی طرح آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے, تو آپ کو جانا ہے amazon.in پر, اور آپ کو وہاں ٹائپ کرنا ہے ورلڈ اسلامک نیٹ ورک زیارت کوفہ, یا پھر آپ کو جو بھی ہماری بکس پسند آتی ہیں, ہمارے ریکمنڈیشنز پسند آتے ہیں, اس بک کا آپ نام لکھیں تو آپ کو ساری لسٹ آ جائے گی, اور آپ امیزون سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں. انٹل دین مجھے دیجیے اجازت. کیپ ریڈنگ, کیپ شیئرنگ. خدا حافظ.